بالقدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ طور کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے، سمجھانے، واعظ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا فائدہ بتلایا ہے کہ آپ کی واعظ و نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ مجالس میں جو ایک طویل حدیث کا سہارا لیا گیا تھا، صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر کے دربار میں یہ سوال فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا خلاصہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا خلاصہ کیا ہے۔ اب یہی صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو وصیتوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، ان وصیتوں میں آپ اضافہ کر دیں، مجھے کوئی مزید وصیتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ تو عرض کرنے لگے حضرت ابو ذر کہ زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان وصایا میں سے، ان وصیتوں میں سے آپ مجھے مزید وصیتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، کہ آپ اپنے اوپر قرآن پاک کی تلاوت لازم کر دیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح انسانی لباس انسانی جسم کے ساتھ لازمی اور ضروری ہے، اس کو کہا جاتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ لازم ہونا، ضروری ہونا۔ تو فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم مجھ سے وصیت کا مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں کوئی وصیت کر لوں، تو فرمایا میں اللہ کا نبی اپنی نبوت اور رسالت والی زبان سے یہ واعظ اور یہ نصیحت اور یہ وصیت کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ پاک کے دربار میں آپ کا تذکرہ اور آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، زمین میں آپ کے لیے نور اور روشنی ہوگی، اور فرمایا کہ مرنے کے بعد انسانی عمل نامے کا جب حساب اور کتاب ہوگا، رب کے دربار میں جب انسان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو فرمایا کہ اس وقت یہ آپ کے لیے نیک اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت یہ اپنے اندر نیکیوں کے پہاڑ، نیکیوں کا سمندر وہ اپنے آپ کو یہ وصیت ہے حضرت ابو ذر کو میرے پیغمبر کی، اور حضرت ابو ذر نے اپنی شاگردوں کو، انہوں نے اپنی شاگردوں کو یہ وصیت 1450 سال بعد مجھے اور آپ تک اس لیے پہنچایا کہ یہی وصیت میرے پیغمبر کا مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ ہم اپنے اوپر قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا پڑھنا یہ اپنے اوپر لازم اور ضروری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے
ایک صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اگر یاد ہو تو میں نے حضرت انس بن مالک کی روایت کردہ حدیث کی تعداد بھی بتائی تھی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت انس بن مالک میرے پیغمبر کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے لمبی عمر پائی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو دعا دی تھی کہ اللہ پاک میری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے اور میری مال میں بھی برکت عطا فرمائے. تو عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ انہوں نے اپنے پڑوتے تک وہ اپنی زندگی میں دیکھ لیے. سن 93 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام میں سے آخری صحابی جس نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے وہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس صحابی حضرت انس بن مالک کو میرے پیغمبر کی زندگی میں آپ کی خدمت کا شرف بھی حاصل رہا. چھوٹے سے بچے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلیم جن کے ساتھ میرے پیغمبر کی رضا کا رشتہ بھی ہے وہ لے کر آئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, اس کو اپنا دربار بنا لے, اس کو اپنا خادم بنا لے, اس کو اپنا نوکر بنا لے, جو مرضی ہے چھوٹے چھوٹے کام آپ میرے اس بچے انس بن مالک سے کرا دیا کریں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے کی زندگی میں میں نے برابر پیارے پیغمبر کی خدمت کی ہے اور فرمایا مدینے کی زندگی میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میں پیغمبر کی خدمت سے غائب نہیں ہوا. اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے اخلاق ماتحتوں کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ حضرت انس بن مالک بتاتا ہے کہ 10 سالوں میں میرے پیغمبر نے مجھے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ فلاں کام ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سالوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھ سے یہ سوال نہیں. اگر میں نے کوئی کام کیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے 10 سالوں میں مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ انس آپ نے یہ فلاں کام کیوں کیا. ایک طرف حضرت انس بن مالک نے اس کا موقع ہی نہیں دیا ہوگا کہ اللہ نے پیارے پیغمبر کو ضرورت پڑی ہو ڈانٹنے کی کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا. اور دوسری طرف میرے پیغمبر کے اسباب 10 گھنٹے 10 یوم 10 ہفتے نہیں 10 سال روز اور شب خدمت میں رہنے والا خادم اور جن کا آنا جانا جن کے ساتھ اختلاف زیادہ ہو وہاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. زندگی کا حصہ ہے یہ. لیکن فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے بھی 10 سالوں میں کبھی ڈانٹا نہیں. یہ صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اور قرآن پاک کی تلاوت دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ہے. دنیا میں زمین آسمان کے درمیان میں اس خلا اور فضا میں زمین کے صفحے کے اوپر آسمان کے کف کے نیچے بلکہ میں یوں عرض کروں گا میرے رب کے عرش کے تخت کے نیچے اگر کوئی افضل ترین چیز ہے تو وہ رب کی کتاب قرآن پاک ہے. یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اور بجا فرمایا اگر میرے رب کے دربار میں قرآن پاک سے پڑھ کر کوئی فضیلت والی چیز موجود ہوتی تو میرے رب اپنے حبیب کو وہ عطا فرما دیتے. جب میرے پیغمبر کو قرآن پاک دیا گیا اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ رب کے خزانے میں سب سے افضل ترین چیز تھی جو میرے حبیب کو عطا کر دی گئی. پھر ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی. جس نے قرآن پاک کی حیثیت جس نے قرآن پاک کو اس کا شان اور مرتبہ دیا
اس نے اللہ کو اس کا مرتبہ اور شان دے دی۔ جس نے قرآن کا مقام پہچانا اس نے رب کا مقام پہچان لیا۔ جس کو قرآن پاک کی عظمتوں کا ادراک ہوا اس کو رب کی عظمتوں کا بھی ادراک ہوا۔ جو قرآن پاک کی کبریائی، جلال اور بڑائی کو سمجھا وہ رب کی کبریائی اور جلال کو بھی سمجھا۔ تو دنیا میں انسان اور اس کے رب کے ساتھ عظمت پہچاننے کے لیے معیار، نمونہ، میزان، ترازو وہ قرآن پاک ہے۔ جو قرآن پاک کی عزت کرے گا وہ رب کی عزت کرے گا۔ جو قرآن پاک کی شان اپنے دنیا میں سب سے زیادہ اونچا سمجھے گا تو وہ رب کی ذات کو بھی سمجھے گا۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا اللہ نہ کرے، جس نے قرآن پاک کو کمتر نگاہ سے دیکھا، نعوذ باللہ، جس نے قرآن پاک کو بے وقت سمجھا، فرمایا اس نے اللہ پاک کو بھی بے وقت سمجھا۔ اس نے اللہ پاک کے شان میں بھی حقارت اس کا ارتکاب کیا، اس لیے کہ وہ حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک بندے اور رب کے درمیان لٹکی ہوئی رسی ہے۔ جس طرح لٹکی ہوئی رسی اسے پکڑ کر انسان اوپر جاتا ہے تو فرمایا کہ کسی طرح کہ حبل اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے عرش پہ اور دوسرا سرا میرے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ ہم چاہیں تو اس قرآن پاک کے اس سرے کو مضبوط سے پکڑیں، رب کے عرش کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور اگر ہم نے قرآن پاک کے اس سرے کو مضبوطی سے نہیں تھاما پھر عرش تک کا سفر کرنا میرے اور آپ کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک والوں کی صفات کہ جس کا مشغلہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، جن کا مشغلہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، جن کا مشغلہ قرآن پاک کا تعلق ہے، سکھانا یا سیکھنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو فرمایا قرآن پاک کے طالب علم بن جاؤ، اور اگر تم نے قرآن پاک کو سیکھ لیا ہے تو قرآن پاک کو سکھانے والے معلم بن جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دونوں نہ ملے، قرآن پاک سیکھنے کی بھی فرصت نہیں، قرآن پاک سکھانے کی بھی فرصت نہیں، فرمایا پھر قرآن پاک سکھانے والے اور سیکھنے والے کا خادم بنے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بھی نہ ملے، نہ قرآن پاک سیکھنے کی فرصت، نہ سکھانے کی فرصت، نہ ان دونوں کی خدمت کرنے کی فرصت، پھر فرمایا چوتھے نمبر پر قرآن پاک والوں سے محبت رکھی، دل میں ان کا احترام رکھی۔ فرمایا خبردار قرآن پاک والوں کا مخالف نہ بننا ورنہ ہلاکت کے وادی میں گر جائے گا، ورنہ اللہ پاک تجھے ہلاک کر دے گا، ہلاکت کا سامنا کر دے گا۔ چوتھا یعنی ان کا مخالف، ان سے بغض رکھنے والا کبھی بھی نہ بننا۔ اللہ پاک رب العالمین نے نازل فرمائی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا زکریا شیخ زکریا شیخ الحدیث جس نے فضائل اعمال کی کتاب لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اہل و عیال میں، میرے اولاد میں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے قاری اور عالم بنے تو وہ دل میں علماء کے ساتھ محبت رکھے، اور میں اللہ پاک کے ایک نہیں ان کی 7 نسلوں میں قرآن پاک کے قاری اور عالم پیدا فرمائے، اور فرمائے جن کے اہل و عیال خاندان میں عالم بھی ہے، قرآن پاک کے قاری بھی ہیں، لیکن اس کے دل میں علماء کی عظمت نہیں۔ قسم اٹھا کر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اللہ پاک ان کی 7 نسلوں کو علماء اور علم کی نعمت سے محروم کر دے۔ تو علماء، قرآن پاک کے خادم، قرآن پاک کے معلم، ان کے ساتھ محبت رکھیں، لیکن ایک بات سمجھ میں رکھیں
میرا اور آپ کا، امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب سمیت 1.25 لاکھ جو انبیاء دنیا میں آئے، نہ انہوں نے نبوت ملنے سے پہلے کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی لغزش کی، نہ نبوت ملنے کے بعد۔ اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا، معصوم رکھا، ان سے گناہ کا تصور تک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آسمان کے چھت کے نیچے جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہے، ان کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ بھی موجود ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو۔ اس فہرست میں پیارے پیغمبر کے صحابہ بھی شامل ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر کی صحابہ کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے، وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں۔ صحابہ کرام اگر گناہ کرنے پر آتے تو کر سکتے تھے، یہ مادہ گناہ اور خطا کا لفظ کا موجود ضرور تھا، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، اللہ پاک کی سرپرستی، اللہ پاک کی شفقت، اللہ پاک کی مہربانی، کہ اللہ پاک نے ان کو خطا کرنے دی ہی نہیں۔ ہم اور آپ، ہم سے خطا ہو سکتا ہے، تو کسی بھی مولوی عالم، کسی بھی قاری کو پیغمبر کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، عالم معصوم نہیں ہوتا۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، قرآن پاک کا کوئی معلم معصوم نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے گناہ کی جوابداری میری اور آپ کی نہیں ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، وہ اپنے گناہ کے خود جواب دے، ہم اپنے گناہ کے خود جواب دیں۔ ہم سے یہاں غلطی ہو جاتی ہے، عالم ہو کر، قاری ہو کر اس نے یہ گناہ کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا۔ انسان ہے، میری اور آپ کی طرح، علم کی وجہ سے اللہ پاک اس کو توبے کی توفیق بھی دے دے گا، لیکن اس کی گناہگار ہونے کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں جو احترام ہے، وہ احترام کم نہیں ہونا چاہیے، وہ احترام جتنا ہے اتنا برابر ہونا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی جوابداری ہے۔ اللہ میرے اور آپ سے پوچھے گا آپ نے انبیاء کے وارثین سے محبت اور ان کی عظمت دل میں رکھی تھی؟ ہم عرض کریں گے جی اللہ، بس یہ ہم سے سوال ہے۔ ہاں وہ اس کے مستحق تھے یا نہیں، یہ سوال ان سے ہوگا، یہ میرے اور آپ سے ہونے کا سوال نہیں، ہم اور آپ اس کے جواب دیں گے۔ امت کے اجتماعی طور پر یہ ایک بنیادی کمزوری ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بجائے دوسرے کے اعمال کے ناظر بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ اور اپنے اعمال کو تنقید کے نظر سے دیکھنا تھا کہ کیا میرا یہ عمل درست ہے کہ نہیں، میرا یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے جو عمل کیا یہ صحیح نہیں کیا، اس نے جو عمل کیا یہ صحیح نہیں کیا، اس نے جو عمل کیا یہ صحیح نہیں کیا، اس نے جو عمل کیا وہ صحیح نہیں کیا، جبکہ ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو قرآن پاک کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ پاک کی رحمت میں دابے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں تھام لیتا ہے، اللہ پاک کے خاص عزت کے پردے میں ان کو لپیٹ لیتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی مہربانی، جو قرآن پاک کے حامل، جو قرآن پاک کی عزت کرنے والے ہیں، جو قرآن پاک سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک کی خاص رحمت میں لپٹے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے حاملین، ان کے اوصاف اور صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ
کہ وہ اللہ پاک کی کلام کی عظمت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ پاک کی کلام کی عظمت ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے اللہ کا کلام، تورات، زبور، انجیل. حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحائف، حضرت شیش اور شعیب علیہ السلام کے صحائف، یہ تمام کے تمام صرف اللہ کی کتابیں ہیں. اور قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. یہ اللہ پاک کی باتیں ہیں. کلام کہتے ہیں بات کو، تو یہ اللہ پاک کا کلام یعنی اللہ پاک کی بات ہے. تو جو قرآن پاک کے حاملین ہیں وہ اللہ پاک کی کلام کی عظمت کرنے والے اور ان کی تعظیم کرنے والے ہیں. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا خیال رکھنے والے وہ اللہ پاک کے نور اپنے جسموں کے اوپر پہننے والے ہوتے ہیں. اپنے جسموں کے اوپر، اپنی ذاتوں کے اوپر اللہ پاک کے نور کو لیے ہوئے ہیں. یعنی ان کے چاروں طرف اللہ پاک کے نور کا حصار ہے. جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن پاک کو سکھاتے ہیں، جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، جو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک کے نور اس میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک والوں سے محبت کی، جس نے قرآن پاک والوں سے دوستی لگائی، فرمایا اس نے براہ راست اللہ کے ساتھ محبت کی. اس نے براہ راست اللہ کے ساتھ محبت کر لی. اس نے براہ راست اللہ کے ساتھ دوستی کر لی. اور پانچواں جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک والوں کی بے حرمتی کی، جس نے قرآن پاک والوں کی ساتھ عداوت اور دشمنی اختیار کی، فرمایا یہ عرش والے خدا کو اپنے دشمنی کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. یہ براہ راست اللہ پاک کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہوتا ہے. اور اللہ پاک کے ساتھ کس کی مجال ہے کہ دشمنی رکھنے؟ ایک صفت اپنانے پر بھی، ایک خوابی اپنانے پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں جو اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو چھین دوں گا، کاٹ دوں گا، ٹکڑے کر دوں گا. اور جو براہ راست اللہ پاک سے کہیں کہ میں تیرا مخالف ہوں. ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاک کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرے، فرمایا آدمی اس انسان نے براہ راست مجھ سے دشمنی، یہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے. کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو سودی معاملات اور سودی لین دین کرتا ہے، فرمایا یہ انسان براہ راست اللہ پاک کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرنے والا ہے. کون ہے جو اللہ کے ساتھ لڑے؟ اس کی طاقت اور مجال ہے کہ جو اللہ پاک کے ساتھ لڑ سکے. تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ جو قرآن والوں کی دشمنی اختیار کرے، ان کے ساتھ روز رکھنی، فرمایا کہ اس نے براہ راست اللہ پاک کی دشمنی کی ہے. پھر علماء کرام نے قرآن پاک کے حقوق بتلائے ہیں کہ قرآن پاک کے حقوق کیا ہے. تو فرمایا قرآن پاک کا پہلا حق قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا، ٹہر ٹہر کر آرام آرام سے حرف کو اپنی مخرج سے ادائیگی کے ساتھ حروف کے صفات کا خیال رکھتے ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک ان پر لعنتیں برساتے ہیں. بہت سارے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھتا ہے، جبکہ قرآن پاک پڑھنا رحمت کے باعث ہے کہ رحمت کی برسات اور بارش ہو، لیکن قرآن پاک ان پر لعنتوں کی برسات اور بارش برساتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے پڑھنے کا خیال نہیں کرتے کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ، کس ٹہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا خیال نہیں کرتے. شہروں میں تو پھر بھی اچھا، دیہاتوں میں بوڑھے جوان عورتیں ایسے قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ جب ان کا قرآن پاک سنا جائے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں محبت اپنی جگہ، لیکن یہ قرآن پاک پڑھنے کا یہ انداز، قرآن پاک پڑھنے کا یہ طریقہ، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، یہ میرے حبیب نے ارشاد نہیں.
اور شہروں میں اگر ہم قرآن پاک کو نہ سیکھ سکیں تو زندگی کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ یہاں ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم قرآن پاک کو نہ سیکھ سکیں تو یہ میری اور آپ کی مخلوقی ہو۔ ہم سے بڑھ کر پھر محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہو۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک عظیم بات ہے، ایک عظیم فلسفہ، کیونکہ میری عمر 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئی ہے، میں اب قرآن پاک سیکھ نہیں سکتا۔ 40-45 سال کے بعد یہ گاڑی میں ڈرائیورنگ کے سیٹ پر بیٹھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہ مجھے ڈرائیورنگ سیکھنی ہے، ضرورت ہے نا کام آنا۔ سلائی کے مشین پر بیٹھا ہے، سلائی سیکھ رہا ہے۔ گاڑی بنانا اس کا ہنر سیکھ رہا ہے، مجھے ضرورت ہے۔ اگر وہ تیری دنیا کی ضرورت ہے تو یہ تو تیرے دین کی ضرورت ہے۔ وہ تیری دنیا کی ضرورت ہے، تیری ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر اس عمر میں تجھے وہ تمام ہنر تیرے ذہن میں آ سکتا ہے تو قرآن پاک جیسے نورانی کلمات کے الفاظ بتائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو قرآن پاک سیکھتے 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 60 سال میں 70 سال میں 80 سال میں رب کے دربار میں پہنچا اور اللہ پاک نے سوال فرمایا بندے کیا لے کر آیا؟ اور اس نے عرض کیا اللہ تیرے کلام کو سیکھتا سیکھتا تیرے قرآن پاک کا طالب علم تیرے دربار میں پہنچا ہوں، ابھی تک سیکھا مکمل نہیں ہے۔ اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکے؟ تو رب کے دربار میں لے کر جائے تو قرآن پاک کی تعلیم جیسے عبادت لے کر جائے، قرآن پاک سیکھیں، اولاد کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور جنہوں نے سیکھا ہے تدبیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں۔ ہمارے یہاں عام نمازوں میں نہیں، تراویح کی نماز میں قرآن پاک کی ترتیب کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، بہت خیال رکھا۔ اس لیے کہ ہمیں وہ امام پسند ہوتا ہے جو ریموٹ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، اس کے الفاظ اس کو سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن نماز جلدی پڑھائے اور قرآن پاک کی تلاوت جلدی کرے، بس اردو پورا کریں یعلمون اور اردو لے جائے، ہمیں سمجھ آئے یعلمون قرآن پاک میں ہے، بس ترتیل کے ساتھ پڑھے، آرام آرام سے دیکھ دیکھ کر پڑھے۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنے اسکار تھوڑی ہیں جو ان کے پیچھے پڑھے لگے رہے، اس طرح تو حرم کا امام پڑھاتا ہے، کیا حرم کا امام اس طرح پڑھا کر تو نہ کرتا ہے؟ اس طرح تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، اس طرح تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ اور ہم تعریف اس قاری اس معلم اس استاد کا اس امام کا کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھاتا ہوں، جلدی جلدی پڑھتا ہوں، ہم کہتے ہیں کافر بلا لے، کافر بلا لے۔ جب کافر ہے تو امام کیسے بنتا؟ آپ تو مسلمان ہیں نا، جب ملا کافر ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ مومن کی ابتدا تو کافر کے پیچھے صحیح نہیں، دونوں کا مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں کافر ملا، نہ اس کی رکوع کا پتہ، نہ اس کے سجدے کا پتہ، نہ اس کی تلاوت کا پتہ، نہ رکنے کا پتہ، نہ وقت کا پتہ، نہ اعادے کا پتہ، نہ کام یہ بھی نہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ دو لگائیں، محبت کریں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ آئیے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو اٹھایا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، دورہ پڑھا، پھر بھی دل میں مالش کیے، کافی دیر کے بعد ہوش میں آئی، قرآن پاک کو پھر کہنے لگا ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، پھر بے ہوشی آ گئی۔ اور کون ہے اکرمہ؟ ابو جہل میں بیٹھا ہے۔ کون ہے اکرمہ؟ میرے قرآن پاک کا مفسر ہے۔ اللہ ہدایت دینے پر آئے، بیٹے کو کہاں پہنچایا، اور اللہ پاک ہلاکت کے وادی میں گرانے پر آئے تو والد کو اس امت کا فرعون بنا دیا۔ اللہ پاک سے توفیق مانگے کہ اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو نے توفیق دی حضرت اکرم مسلمان کا اور قرآن پاک کا مفسر بن گیا۔ تو قرآن پاک کی ترتیب آہستہ آہستہ آرام سے پڑھنا، قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، لیکن وہ خوبصورت آواز گانوں جیسے بازو جیسے طرز پر نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو
پرندے آ کر درمیان میں فضا میں معلق ہو کر حضرت داؤد کے زبور کا سنا، ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. اور قیامت میں اللہ پاک جنت میں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمیں ضرور نصیب ہوگی ہم جنت میں اپنے حبیب کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ. جس کے دل میں میرے پیغمبر کی محبت ہوگی اس کو جنت میں ملے گا، اور جنت میں میرے حبیب کی تلاوت بھی سننے کو ملے گا. صحابہ کرام کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے نمازیں پڑھی میرے پیغمبر کے پیچھے، جنہوں نے قرآن پاک سیکھا میرے پیغمبر سے، جس پر جبریل لے کر آیا اس سے سیکھا. اس سے بڑے اعزاز اور عزت والے طالب علم کون ہو سکتے ہیں جن کا معلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کا تیسرا حق قرآن پاک کی تعظیم اور ادب دل میں بھی ہو اور ظاہرا بھی ہو. مکمل طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ قرآن پاک کو اٹھایا جائے، قرآن پاک کو پاکیزگی کی حالت میں پڑھا جائے، قرآن پاک رکھنے کی جگہ بھی پاکیزہ ہو، منسی بھی ہو. تو قرآن پاک کی تعظیم اور عزت یہ بھی قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک حق ہے. قرآن پاک کا چوتھا حق قرآن پاک کو سننا ہے، کان لگا کر سننا. قرآن پاک میں اللہ پاک کا شان فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پاک پڑھا جائے کان لگا کر سنو، کان لگا کر سنو. اور میں صرف کان لگا کر سننا نہیں، وَأَنصِتُوا، اپنی زبان کو بھی تالو سے لگا کر خاموش کرا دو. تم اپنی زبان کو حرکت میں نہ ڈالو، تمہاری زبان حرکت میں نہ آئے، تمہاری مکمل توجہ پڑھنے والے کی قرات کی طرف ہو، اس میں غور اور فکر ہو، تم سنتے رہو. اللہ پاک کو اعلیٰ حضرت نازل فرمائے سراج الائمہ امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب پر قرآن پاک کے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب امام مصلی پر کھڑے ہو کر تلاوت کریں قرآن پاک کی تو مقتدی کو خاموش رہ کر سننا لازم ہے، کہ وہ خاموش بھی رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں بھی. اس لیے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو سنا جائے اور سنا بھی خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنا جائے. قرآن پاک کا پانچواں حق وہ قرآن پاک کی احکامات کی اتباع ہے، قرآن پاک کی ہدایت کی اتباع ہے. قرآن پاک نے جو حکم ہمیں دیا، قرآن پاک نے جو ہدایت اور رہنمائی میری اور آپ کی فرمائی، اس پر چلنا. فرمایا کہ یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک بنیادی اور بڑا حق ہے، اور قرآن پاک کے اترنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. تو یہ وصیت فرمائی کہ حضرت ابو ذر کو میرے پیغمبر نے کہ علیہ بھی تلاوت القرآن، کہ ابو ذر اپنی اوپر قرآن پاک کی تلاوت لازم کر دے، لازم کر دے، ضروری کر دے اپنے اوپر قرآن پاک کی تلاوت. تو اب قرآن پاک حضرت انس کے جواری اس کی عظمت کیا ہے، قرآن پاک والوں کے صفات کیا ہے، اور قرآن پاک کے حقوق کیا ہے. اگر یہ سب تمام باتیں کانوں کے راستے سے دل تک پہنچی ہے اور دل کے قالب میں ذخیرہ بن چکی ہے تو اب وہ میرے اور آپ کے عمل کا مظہر بھی ہونا چاہیے کہ وہ میرے اور آپ کے عمل میں ظاہر بھی ہو جائے. تو قرآن پاک کی تلاوت یہ لازم ہے. اپنے دن کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے کریں اور اپنے دن کی انتہا بھی قرآن پاک کی تلاوت سے کریں. رات کی ابتدا بھی قرآن پاک کی تلاوت سے اور رات کی انتہا بھی قرآن پاک کی تلاوت سے. نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھ لیں، سیکھ لیں. 1-2 سال پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ جو عالم لوگ ہیں، پڑھے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو صبح کے وقت ہے، ان کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد وقت ہے، تو آئے ہم ان کو فری میں بغیر فیس لیے قرآن پاک سکھائیں. لیکن پھر میرے پاس اتنا بڑا مجمع جمع ہوا کہ اس کو پڑھانا بھی مشکل ہو گیا. ایسا ہی ہوا، اتنا بڑا مجمع. مجھے لگا کہ قرآن پاک کے سیکھنے کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، یا قرآن پاک سیکھنے کی کسی کو فرصت ہی نہیں ہے. یہ لگا کوئی بھی نہیں آیا. کہتے جی ہم مصروف ہیں، اور مصروفیت کیا ہے؟ فٹ پاتھ پر بیٹھنا. یہ فٹ پاتھ پر بیٹھنا میرے اور آپ کی سب سے بڑی مصروفیت اور سب سے بڑی
मेरी और आपकी मजबूरी है। तो अगर हम 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट कुरान पाक सीखने को दे, रोजाना एक लफ्ज सीखते 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 जिंदगी में वो दिन तो जरूर आएगा ना जब हम 20 मारे कुरान पाक को सीखेंगे। बोला तो ये चाहिए कि अब मैं ये कह दूं कि अब जो भी आएगा तो दुनिया की तारीख में से जो सबसे ज्यादा जिस तारीख की फीस ले उससे बढ़कर दे, इसलिए कि दुनिया की तारीख में तरह दुनिया की तारीख है। लेकिन मैं अब यह करता हूँ, अगर आपके पास वक्त है, अगर आपका शौक है तो सिखाने के लिए हम अब भी सिखाते हैं। आइए कुरान पाक सीखें, और जिन्होंने सीखा है वो कुरान पाक की तिलावत को अपना मसला बना